بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ سیرت النبی، جنگ احد کے بارے میں حالات و واقعات۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ جنگ احد کن حالات میں شروع ہوئی۔ آج ہے آغاز جنگ۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ بہت ہی دل خراش اور دل دوز واقعات ہیں اس میں۔ حضرت امیر حمزہ کی اس میں شہادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی باتیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر کا اڑنا ہے۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ خبر ملی تو ان کا رویہ کیا تھا اور ان کے کیا حالات تھے، اور اسی طرح جنگ کس طرح ختم ہوئی، اس کے تمام واقعات انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ضرور سنیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آغاز جنگ، لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کہ ابو عامر، جو مدینہ منورہ کا ایک مقبول عام شخص تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا تھا، 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اسلام سے پہلے زہد اور پرسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا، کیونکہ اس کو خیال تھا کہ انصار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میدان میں آ کر پکارا، مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر ہوں۔ انصار نے جواب دیا، ہاں او بدکار، ہم تجھ کو پہچانتے ہیں، خدا تیری آرزو بر نہ لائے۔ قریش کا علمبردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ہے؟ یا مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف سے نکل کر کہا، ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے، جس کے پیچھے پیچھے قریش کی عورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں، علم ہاتھ میں لیا اور رجس پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا۔ حضرت حمزہ مقابلہ کو نکلے اور شانہ پر تلوار ماری کہ کمر تک اتر آئی۔ ساتھ ہی اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والوں کا بیٹا ہوں۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجوں کے دل میں گھسے اور صفوں کی صفیں صاف کر دی۔ حضرت ابو دجانہ جو عرب کے مشہور پہلوان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کون اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس سعادت کے لیے دفعتاً بہت سے ہاتھ بڑھے، لیکن یہ فخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھا۔ اس غیر متوقع عزت نے ان کو بادہ شجاعت سے مست کر دیا۔ سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑ تنتے ہوئے فوج سے نکلے۔ حضرت ابو دجانہ فوج کو چیرتے، لاشوں پر لاشیں گراتے بڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہند سامنے آئی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس قابل نہیں کہ عورت پر آزمائی جائے۔ حضرت امیر حمزہ 2 دستی تلوار مارتے جاتے تھے، اور جس طرف بڑھتے تھے صفوں کی صفیں صاف ہو جاتی تھی۔ اسی حالت میں سباق غطمانی سامنے آ گیا، پکار کر کہا، او خطانۃ النساء کے بچے، کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر تلوار ماری اور وہ خاک پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور جس نے جبیر بن مطعم اس کے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، وہ حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آئے تو اس نے چھوٹا سا نیزہ، جس کو حربہ کہتے ہیں اور جو حبشیوں کا خاص ہتھیار ہے، پھینک کر مارا، جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے
اور روح پرواز کر کے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے ایک درہ میں کچھ مسلمانوں کو تیر انداز بٹھا دیے اور انہیں کہا کہ یہاں سے آپ نے بالکل جنگ ختم بھی ہو جائے تو آپ نے ہلنا نہیں ہے، خیال رکھنا ہے۔ بدعواسی کی جب فوجیں قریش مکہ بدعواسی کے ساتھ پیچھے ہٹیں اور مسئلہ صاف ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اب وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیر انداز جو پشت پر مقرر تھے وہ بھی غنیمت کی طرف پھینک جھکے۔ قریش کا عقب سے حملہ۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا لیکن وہ رک نہ سکے۔ تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے نے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر چند جان نثاروں کے ساتھ جم کر لڑے لیکن سب کے سب شہید ہوئے۔ اب راستہ صاف تھا۔ خالد نے سواروں کے دستہ کے ساتھ نہایت بے جگری سے حملہ کیا۔ لوگ لوٹنے میں مصروف تھے، مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں۔ بدعواسی میں دونوں فوجیں اس طرح باہم مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی غلط خبر اڑنا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم بردار تھے، ابن کمیہ نے ان کو شہید کر دیا اور شور مچ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پر پائی، اور اس آواز نے عام بدعواسی چھا گئی۔ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدعواسی میں اگلی صفیں پچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑی اور دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو صرف 11 مسلمان پہلو میں ہیں، جن میں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابوبکر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ کا نام بتشخیص معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس ہلچل اور اضطراب میں اکثروں نے تو بالکل ہمت ہار دی، لیکن جان بازوں کا بھی زور نہیں چلتا تھا۔ جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو خبر نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفیں اڑتے جاتے تھے، لیکن کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابن نضر نے لڑتے بڑھتے موقع سے آگے نکل گئے۔ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیا ہے۔ پوچھا یہاں کیا کرتے ہو؟ بولے اب لڑ کر کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہادت پائی۔ ابن نضر نے کہا ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر فوج میں گھس گئے اور لڑ کر شہادت پائی۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاش کو دیکھا تو 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے۔ کوئی شخص پہچان نہ پایا۔ ان کی بہن نے انگوٹھی دیکھ کر پہچانا۔ جان نثارہ نے خاص برابر لڑتے جاتے تھے، لیکن نگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی نظر پڑی۔ چہرہ مبارک پر مغفر تھا لیکن آنکھیں نظر آتی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان کر پکارا مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جان نثار ٹوٹ پڑے۔ کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی طرف رخ کر لیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن علی کی ذوالفقار کی بجلی یہ بادل چھٹ چھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن 5 انصاری لے کر اس خدمت کے ادا کرنے کے لیے بڑھے اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر جانیں فدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے۔ کچھ جان باقی تھی۔ قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔
عبداللہ بن کمیہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا صفوں کو چیرتا پھاڑتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرہ مبارک پر تلوار ماری۔ اس کے صدمہ سے مغفر کی دو کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ کر رہ گئیں۔ چاروں طرف سے تلواریں اور نیزے تیر برس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جانثاروں نے آپ کو دائرہ میں لے لیا اور ابو دجانہ جھک کر چہرہ سپر بن گئے۔ اب جو تیر آتے تھے ان کی پیٹھ پر آتے تھے۔ حضرت طلحہ نے تلواروں کو ہاتھ پر روکا، ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ بے درد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے خدا میری قوم کو بخش دینا، وہ جانتے نہیں۔ حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس کے علاقی بھائی تھے، مشہور تیر انداز تھے، انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ انہوں نے سپر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر اوٹ کر لیا تھا کہ آپ پر کوئی وار نہ آنے پائے۔ آپ کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ سامنے ہے۔ حضرت سعد بن وقاص بھی مشہور تیر انداز تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں حاضر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے آگے ڈال دیا اور فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو خلاص شعر نہایت بیتابی کے ساتھ دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سپر میں پانی بھر کر لائے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا دوتی تھیں لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ ابو سفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ یہاں محمد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا نام لے کر پکارا اور جب کچھ آواز نہ آئی تو پکار کر بولا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، بول اٹھے، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے ہیں۔ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ رنج نہیں۔ خاتونان قریش نے انتقام میں بدر کے جوش میں آ کر مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہند نے ان کا ہار بنایا اور گلے میں ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار لکھا جاتا ہے، اسی بنا پر لکھا جاتا ہے۔ ہند فتح مکہ میں ایمان لائی، جس طرح ایمان لائی وہ بہت ہی عبرت خیز ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ کی بہن شکست کی خبر سن کر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھی، مدینہ سے نکلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت زبیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، بولی کہ میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لاش پر گئی، خون کا جوش تھا۔
اور عزیز بھائی کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو رہی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ انصار میں سے ایک عفیفہ کے بھائی، باپ، بھائی، شوہر سب اس معرکہ میں مارے گئے۔ باری باری 3 سخت حادثوں کی صدا اس کے کان میں پڑ جاتی تھی، لیکن وہ ہر بار صرف یہی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں۔ اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہیں، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہم۔ مسلمانوں کی طرف سے 70 آدمی مارے گئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے، لیکن مسلمانوں کے افلاس کا یہ عالم تھا کہ اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہداء کی پردہ پوشی ہو سکتی۔ حضرت مصعب بن جبیر ایک صحابی تھے کہ ان کا پاؤں ڈانپتے تو سر کھل جاتا، سر ڈانپتے تو پاؤں کھل جاتے، آخر کار عسکر کی گاد سے چپا دیے گئے۔ یہ وہ حیرت انگیز منظر تھا کہ بعد کو بھی یہ واقعہ مسلمانوں کو یاد آ جاتا تو آنکھیں تر ہو جاتی۔ شہداء بے غسل اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے تھے، لتھڑے ہوئے 2 ملا کر ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ تر یاد ہوتا اس کو مقدم کیا جاتا۔ ان شہداء پر نماز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئی۔ 8 برس کے بعد وفات سے 1-2 برس پہلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکعت طاری ہوئی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردرد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہا ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ مسلمانوں، تم سے یہ خوف نہیں کہ پھر مشرک بن جاؤ، لیکن یہ ڈر ہے کہ دنیا میں نہ پھنس جاؤ، اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ انصار نے یہ لفظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرت ہوئی کہ سب عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خواہ نہیں ہے۔ رکعت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ حضرت حمزہ کا ماتم۔ انصار نے یہ لفظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدہ پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازہ پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی، اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں اور زور زور سے نوحہ اور بین کرتی تھی، کپڑے پھاڑ لیتی تھی، گال نوچتی، گالوں پر تپھڑ مارتی تھی اور چیختی چلاتی تھی۔ یہ رسم بدعواسی اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردہ پر نوحہ نہ کیا جائے۔ یہ بھی بات کو ارشاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کا مفصل ذکر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، بہت لمبی ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔